محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ظاہر اور باطن دونوں پر توجہ دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے جہاں آپ کا ظاہر لوگوں کے لیے اسوہ ہو، وہیں پر آپ کا باطن اوروں کے لیے اسوہ ہونا چاہیے۔ ظاہر و باطن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے بعض بندے ظاہر پر اپنی پوری توجہ دیتے ہیں۔ ظاہر سے میری مراد پاکیزگی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے اپنے آپ کو پرہیزگار اور متقی جتانا اور بتانا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں جنہیں ہم صوم و صلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں، پاکیزگی سے تعبیر کرتے ہیں، حسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، ان تعلیمات کو بظاہر اپناتے ہیں، لیکن معاملہ اس وقت بگڑ جاتا ہے جب ایسے افراد اپنے آپ کو تنہائی کے حوالے کرتے ہیں تو وہاں انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ظاہر میں بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آنے والا یہ انسان جب وہ خلوت و تنہائی میں ہو تو اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا اپنا جو دل ہے اس دل کا کیا حال ہے، اس کا ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر پر توجہ دیں اور باطن کو نظر انداز کر دیں، اللہ کی قسم یہ کمال کی بات نہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ظاہر سے کہیں زیادہ یہ ہمارے اپنے باطن پر توجہ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور اس کے کئی مقاصد اللہ نے مختلف آیات میں اللہ نے بتائے، تو ان میں سے ایک مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کا بنیادی مشن کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنا۔ یہ نبی کا بنیادی مشن رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، مختصر سی مدت میں اللہ کے نبی نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان صحابہ کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، اور سیرت اور تاریخ کا ایک ایک ورق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ایک گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس جماعت کو تیار کیا وہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے بہترین اور مقدس جماعت ہے، جس جماعت کا ظاہر بھی اسوہ اور جس جماعت کا باطن بھی اسوہ، جس جماعت کا ظاہر بھی روشن اور جس جماعت کا باطن بھی روشن، جس جماعت کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں اور کوئی اختلاف نہیں۔ ایسی جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی امت کو مختلف تعلیمات کے ذریعے اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، ظاہر سے کہیں زیادہ اپنے باطن اور دل پہ توجہ دیا کرو۔ کہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم وفی روایہ ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو حقیقی معیار ہے وہ ہمارے دلوں کا حال ہے۔ لباس سے
چہرے سے تقوی کی جھلکیاں نظر آئیں، اللہ کے پاس یہ معیار نہیں. حقیقی معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور پرہیزگاری کا تعلق آپ کے دل سے ہوا کرتا ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دلوں میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں کینہ کپٹ اور بغض نہ رکھا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پیٹھ نہ دکھایا کرو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہا کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل پاک و صاف ہو، آپ کا دل آئینے کی مانند صاف و شفاف ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. پرہیزگاری کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، اور للہیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، ظاہر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو باطن پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم باطن کی بات کرتے ہیں، اللہ رحم کرے ہم میں سے بہت سارے جب اپنے دلوں کا حال اور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے دلوں میں کیسا بگاڑ پایا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں کیسا خلل پایا جاتا ہے. ایک انسان سے بات کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں، چہرے پہ مسکان لاتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب وہ ہم سے رخصت ہوتا ہے اس کی غیبت کرنے لگتے ہیں، چغلیاں کھانے لگتے ہیں، اس کے سلسلے میں عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے آپ کا دل پاک و صاف نہیں. اگر آپ کا دل پاک و صاف ہوتا، ظاہر میں بھی آپ پاک ہوتے اور باطن میں بھی آپ پاک ہوتے. اصل خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی تو دل میں پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیسے معلوم کریں کہ آپ کے دل میں خرابی ہے کہ یا نہیں؟ ہمارے اپنے دلوں میں خرابی پائی جاتی ہے کہ یا نہیں؟ یہ کیسے معلوم کریں دوستو؟ کہا کہ جس کا دل سخت ہو وہ ہر قسم کی برائی اور بیماری کا آماج گاہ اس کا دل بن جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہو وہ ہر خیر کو اپناتا ہے اور ہر برائی سے اپنے دل کو باز اور پاک رکھتا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ زمر کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو دلوں کا حال بیان کیا، دو دلوں کا حال اللہ نے بیان کیا. ایک دل وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کو اللہ نے بھلائی کے لیے کھول دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ دل ایک روشنی پر قائم ہے، یہ سینہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی پر قائم ہے، ہمیشہ خیر کو اپناتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی نے جن کاموں سے منع کیا، جن باتوں سے منع کیا، ان سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے. یہ وہ دل ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اس سینے اور دل کو اللہ نے اسلام کے لیے اور بھلائی کے لیے اللہ نے کھول دیا. یہ بڑے مبارک دل ہیں جو رکھتے ہیں اپنے اندر ایسے. اور اس کے مقابل میں ایک اور دل کا اللہ نے ذکر کیا، جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ کے بعض بندے جن کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تلاوت سے، اللہ کے پیغامات کو اپنانے سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے سے، ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں. اللہ نے وعید سناتے ہوئے کہا ایسے دلوں کے
کے لیے بربادی ہے اور جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سنائی. اور ایسے دل کے حاملین اولئک فی ضلال مبین کہ کہا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے یہ لوگ. اللہ حفاظت فرمائے ایسے دلوں سے. کیسے پہچانیں گے دوستو کہ میرے اور آپ کے دل نرم ہیں کہ یا سخت؟ کیسے پہچانیں گے ہم کہ ہمارے دل سخت ہیں کہ یا نرم؟ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، بڑی اچھی تفسیر ہے. اس تفسیر میں آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیسے پہچانیں گے ہم کہ ہمارے دل سخت ہیں کہ یا نرم. انہوں نے کہا کہ سخت دل کی پہچان یہ ہے لا تلین لکتابہ، لا تلین لکتابہ، یہ سخت دل کبھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لپکیں گے نہیں اور آگے بڑھیں گے نہیں. ولا تتذکر بآیاتہ، اور یہ سخت دل کبھی اللہ کی آیتوں سے نشانیوں سے عبرت حاصل کریں گے نہیں. ولا تطمئن بذکرہ، اور یہ سخت دل کبھی اللہ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی اللہ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہوں گے. 3 علامتیں انہوں نے بتائیں. پہلی علامت، کتاب اللہ کی طرف آپ کا دل لپکے گا نہیں، آگے بڑھے گا نہیں. ایک عجیب قسم کی بیزارگی آپ کے اندر آئے گی. قرآن مجید کو لے کر بیٹھیں، کتاب اللہ کی کوئی تعلیم کو زندگی میں اپلائی کریں، ایک ایسی عجیب قسم کی کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. جب تک اسے نہ چھوڑ دیں اس وقت تک آپ کے دل کو قرار نہیں ملے گا. سمجھ لینا کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے. وَلَا تَتَذَكَّرُ بِآيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پہ دکھاتا ہے تاکہ ہم بندے ان سے عبرت حاصل کریں. عبرت کی کانوں سے سنیں، عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں. لیکن اگر آپ کے دل اگر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، اثر قبول نہیں کر رہے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں، سمجھ لینا کہ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور پھر کہا وَلَا تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ، وَلَا تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ، آپ کے دل کبھی اللہ کے ذکر سے قرار نہیں پائیں گے. اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کبھی تلاوت قرآن ان کے کانوں سے ٹکرائے، چہرے پر ایسی کراہت لے آتے ہیں جب تک تلاوت قرآن کو بند نہ کر دیا جائے اور گانے کی آواز کو اپنے کانوں سے نہ گزار لے، انہیں چین و سکون نہیں ملتا. یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے دوستو؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کسی سفر پہ آپ نکلے ہیں، نہیں جانتے کہ دوبارہ ہمیں لوٹنا ہے کہ یا نہیں. سفر ہوا کرتا ہے، آگ کا عذاب کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا ہے. اس سفر میں ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کے اخلاق اور اس کی دینداری کی پہچان سفر میں ہوا کرتی ہے. کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا با اخلاق ہے. ہم اخلاق کی ساری حدیں پامال کر دیتے، ہم بے دینی کو اپنا لیتے، سفر کرتے ہوئے ہمارے دل آمادہ نہیں ہوتے. ہم خیر کو سنیں، بھلائی کو سنیں، بھلائی کو عام کریں. آج کے اس پرفتن دور میں سفر کرنے والے بندے، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، اگر کوئی بیان سن رہا ہو، انگلیوں سے آپ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہمارے سفر کرنے والے لوگوں میں 5 یا 10 لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ورنہ بہت سے اچھے متقی پرہیزگار سفر میں اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ دلوں کی سختی ہے دوستو، جسے آپ نے کبھی پہچانا نہیں، جسے آپ نے کبھی جانا نہیں. وَلَا تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے. اللہ کا ذکر اگر آپ کے کانوں سے ٹکرائے، آپ کا دل اطمینان حاصل نہیں کرتا. جب گانوں کی آواز بجتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون سا گانا ہے، کس فلم کا ہے، فلاں فلاں، کیونکہ آپ کی دلچسپی جو آپ کے دل میں ہوا کرتی ہے اس کا اثر آپ کے جسم کے اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے. یہ صحابہ تھے،
یہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرتے بڑے پیارے انداز میں تلاوت کرتے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ تعریف کرتے ہوئے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، داؤد علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کو جو پیاری آواز اللہ نے عطا کی اس کی ایک سر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. ایسا پاکیزہ ذوق تھا اللہ کے نبی کا. جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرتے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھوڑی دیر ٹہر جاتے، تھوڑی دیر ٹہر جاتے، قرآن مجید کو سنتے اور دل کو قرار اور سکون ملتا. اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھتے تھے. ایک فارمولا ہے دوستو، ایک اصول ہے یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید اللہ کا ذکر کس قدر ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہوئے کہیں بیزارگی تو نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ دلوں کی سختی کی یہ بنیادی علامت ہے. انسان عبادات کو انجام دیتے ہوئے سستی، کاہلی اور عجیب قسم کی بیزارگی محسوس کرے. نوجوانوں سے میں خاص کر اپیل کرتا ہوں عبادات کے سلسلے میں کبھی سستی اور لاپرواہی میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ ہماری پہچان نہیں دوستو. عبادات میں سستی اور لاپرواہی یہ ہم امت مسلمہ کی پہچان نہیں. عبادات کی کیا بات کریں، دنیاوی معاملات میں بھی سستی کو اسلام نے پسند نہیں کیا. ایک مسلمان جفاکش ہوتا ہے، ایک مسلمان محنتی ہوتا ہے، ایک مسلمان کو حقیقی آرام قبر میں ملتا ہے، ایک مسلمان کو حقیقی سکون قبر کی تنہائی میں ملتا ہے. اور فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، ورنہ یہ پوری زندگی آزمائشوں سے جڑی اور جکڑی ہوئی ہے دوستو. تو ہمیں محنت کرنی ہے، سستی اور کاہلی کو دور کرنا ہے، اور کبھی عبادات کو بوجھ نہیں سمجھنا، کبھی عبادات کو بوجھ نہیں سمجھنا. ابھی تو ٹھنڈ کا موسم ختم ہوا چاہتا ہے، جائزہ لے کر دیکھیں ٹھنڈ کے موسم میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز فجر کے موقع پر سخت جاڑے اور سردی میں یہ گوارا کیا اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوستو؟ اگر ہم نے نہیں کیا، اگر ہم نے یہ قربانی نہیں دی، سمجھ لینا کہ دل میں خلل پایا جا رہا ہے، دل میں بگاڑ پایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا کبھی سستی اور کاہلی نہ اختیار کرنا. اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سستی اور کاہلی عبادات میں یہ امت مسلمہ کی پہچان نہیں. یہ تو اللہ نے قرآن میں منافقین کے بارے میں کہا. فاللہ المستعان، فاللہ المستعان. اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی، لاپرواہی، غفلت و لاپرواہی کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. من نہیں کرتا ہے پھر بھی مجبور ہے اپنے آپ کو مسلمان جتانا اور بتانا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صف میں یہ لوگ آتے ہیں. یہ منافقین اللہ رحم فرمائے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، سستی اختیار کرتے ہیں. تو لہٰذا دوستو کبھی عبادات میں سستی نہ برتنا. اگر سستی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا دل بگڑا ہوا ہے اور دل کی اصلاح یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوستو آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے ہیں جو عبادات، ذکر، توبہ و استغفار جیسی عبادات کو بوجھ سمجھتے ہیں. سلف کہا کرتے تھے من علامت النفاق ثقل الذکر علی اللسان فتوب الی اللہ فیخف الذکر علی لسانک. منافق کی یہ پہچان ہے، منافق کی یہ علامت ہے، وہ ذکر الہی کو اپنی زبان پر بوجھ محسوس کرتا ہے. اگر ذکر کرتے ہوئے آپ کی زبان اگر بوجھ محسوس کرے، سلف کہتے تھے کہ یہ منافق کی علامت ہے. اللہ سے رجوع کیجئے، فتوب الی اللہ، اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ذکر کو ہلکا کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ذکر کو ہلکا کر دیں گے اور آپ کی زندگی میں عبادات کو آسان فرما دیں گے دوستو۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کا حال معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے دل بگڑے ہوئے ہیں کہ یا نہیں، کیا دلوں میں سختی پائی جاتی ہے کہ یا نہیں۔ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ عبادات میں انسان لاپرواہ نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی ایک اور پہچان یہ ہے دوستو، اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سختی پائی جاتی ہے کہ یا نہیں، اگر قرآن کی آیتوں سے آپ اگر نصیحت قبول نہیں کر رہے ہیں، نصیحت پر نصیحت کی جا رہی ہے، آیتیں آپ کے کانوں سے گزر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ذرہ برابر کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ کے دل میں سختی پائی جاتی ہے۔ قرآن تو ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں نرمی پاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن سبحان اللہ یعنی فائدہ جو ہے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی آپ اس قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو میری وعید کا ڈر رکھتے ہیں، جو میرے عذابات کا خوف رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اے نبی آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کیجئے۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں نمازوں میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر بھی دلوں کا حال نہیں بدل رہا ہے دوستو۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو ذکر الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے اور اسلام کے حوالے کر دیں؟ کیا ابھی آپ کے دلوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا؟ تو لہٰذا دوستو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا حال معلوم کرتے ہوئے نصیحت اثر اور نصیحت کا اثر قبول کرنے پر ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے اگر ہم نے اس معاملے پر توجہ نہ دی تو ہمارے دلوں کا حال کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ صرف ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں اور آخرت کے سلسلے میں بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے معلوم کرنے کا، دلوں کی سختی اور نرمی معلوم کرنے کا ایک ضابطہ ہے۔ آپ کا دل اگر بے چین رہتا ہے ہمیشہ، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں میرا حشر کیا ہوگا؟ قبر کی تنہائی میں میرا معاملہ جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اگر ایسا حال آپ کے دل پر بارہا آ رہا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، سمجھ لینا دوستو آپ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں اور پائی جانے والی سختی کو دور کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نصیحت کے پروگرام میں، جمعہ کے خطبوں میں، دیگر اسلامک پروگرام میں ہماری شرکت ہوتی ہے، اور جیسے ہی مجلسوں سے ہم رخصت ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ ہمارے کانوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اور ایسا لگتا ہے ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا اس کیفیت کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اس حالت کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے دل ہمیشہ آخرت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جو صرف دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جو دنیا کے پجاری ہیں، جو دنیا کے مت والے ہیں، جو آخرت پر ہمیشہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا اللہ نے ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ کسی مقام پر فرمایا وللآخرة خير وابقى، کہ تم صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے تم مت والے ہو، دنیا کے تم پجاری ہو، اور ہمیشہ اپنے پیچھے آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ آخرت یہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کی زندگی ابدی ہے، وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں۔ لہٰذا کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہمیشہ آخرت پر آمادہ کرتے ہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ ایسے دل بڑے مبارک ہیں، اور ایسے ہی دلوں کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔ دوستو عموماً اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب دلوں کی سختی کو دور کرنے کی بات آتی ہے یا بالفاظ دیگر
اگر دلوں کی اصلاح کی ہم بات کرتے ہیں تو من کرتا ہے کہ چلو ہم اپنے دل کو بہتر سے بہتر بنا لیں گے، لیکن پھر بھی بنا نہیں پاتے، پھر بھی ہم بنا نہیں پاتے، کیونکہ دوستو دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے کبھی الگ نہیں کرتے، اور گناہوں کے دلدل میں ایسے ہم پھنس جاتے ہیں، جکڑ جاتے ہیں، ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اللہ کی آیتیں ہمارے دلوں میں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کا سبب واضح کرتے ہوئے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ دھبا اللہ اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی حاصل کر لے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دھبے کو، اس نقطے کو اللہ مٹا دیتے ہیں، پھر اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، آنے والی زندگی خیرات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر بندے نے سستی اور کاہلی اور غفلت و لاپرواہی برتی اور اس گناہ اور غلطی سے اس نے توبہ نہ کیا، غلطی پر غلطی، نافرمانی پر نافرمانی کرتا گیا، تو پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے دوستو، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ مطففین میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ مجرمین، فاسقین، بدکار، گنہگار، نافرمان، جن کی روحیں سجین میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے درج کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے کہا ان کے دل ایسے زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کی اپنی نافرمانیوں کے سبب۔ لہذا دوستو اپنی زندگی کا بارہا جائزہ لیتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی غلطی جو برسوں سے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ کی قسم کبھی آپ اپنے دل کو اس حال میں نہ چھوڑ دیجیے، آپ کبھی اس حال میں نہ چھوڑ دیجیے۔ آپ زندگی بڑی مختصر ہے دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے دلوں کا حال اگر ہم نے معلوم نہ کیا، کیا پتا کہ کل کے دن اپنے دلوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق ملے کہ یا نہ ملے، موقع ملے کہ یا نہ ملے۔ آج ہی اپنے دلوں کو صاف کیجئے، آج ہی اپنے باطن کی اصلاح کیجئے، آج ہی اپنے دلوں میں نرمی لائیے، اور نرمی لانے کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا چھوڑیے ان گناہوں کو اور توبہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ کیجئے۔ اے اللہ نماز کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، میرے دل کو نماز کی طرف آمادہ کر دے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کا حوصلہ ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، پھر بھی میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ اے اللہ تلاوت قرآن کو میرے دل میں تو آسان فرما دے۔ اللہ سے مانگیے دوستو، تبھی یہ دل ہمارے قرار پائیں گے نیکی سے، تبھی اس دل کو سکون ملے گا اللہ کی تلاوت سے، تبھی اس دل کو چین ملے گا اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے چین ملے گا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، عقیدے کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف شاء، بے شک لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اللہ جدھر چاہے ادھر موڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر جذبہ رہا، تڑپ رہی، اصلاح کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھلائی کی طرف موڑ دیں گے۔ آپ لاپرواہ ہیں، آپ مغفل ہیں، کبھی آپ نے توجہ نہ دی، کبھی آپ نے توجہ نہ دی تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو برائی ہی کی طرف ہمیشہ جو ہے پھیر کے اور موڑ کے رکھ دیں گے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی برائی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھلائی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہمیں مانگنا چاہیے دوستو، ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، تبھی چل کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صحیح رخ پہ لا سکتے ہیں۔ ورنہ یہ جو مغفل بندے ہیں، یہ جو غافل بندے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, इंसानों में से बहुत सौ को, जिनों में से बहुत सौ को हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है। अल्लाह हम सब की नारे जहन्नम से हिफाजत फरमाए। जहन्नम में जाने वाली इंसानियत की एक बड़ी तादाद होगी, जिनों की एक बड़ी तादाद होगी। अल्लाह ने असबाब को जिक्र करते हुए कहा, सबसे पहला सबब जहन्नम में जाने वाले इंसान क्यों होंगे? लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल अता किया ताकि इस दिल से अपने दिल को, अपने जो है हाल को बदलें, अपने जो है हाल को बदलें और आखिरत में कामयाबी के मुस्तहिक बन जाएं। लेकिन इन्होंने इस दिल का गलत इस्तेमाल किया और हमेशा गलती की तरफ इन्होंने मोड़ के रखा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान अता किया ताकि उससे सही बातें सुने, अल्लाह के पैगामात को सुने और उसे अपनाने की फिक्र करें। हमेशा इन्होंने कानों का गलत इस्तेमाल किया, नाफरमानी में इसे इस्तेमाल किया। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने आंख अता किया ताकि इन आंखों के जरिए अल्लाह के अज़ाबात, अल्लाह की निशानियों का मुशाहदा कर सके, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर सके, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर सके। जैसे अल्लाह से डरना चाहिए वैसे अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें। लेकिन उन्होंने ना आंख का सही इस्तेमाल किया, ना कान का सही इस्तेमाल किया, ना दिलों के हाल पर इन्होंने तवज्जो दी। नतीजे में अल्लाह फरमाते हैं, नतीजे में अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हुमुल गाफिलून, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत में बरतने वाले लोग हैं, ये गफलत में पड़े हुए लोग हैं। और उससे पहले कहा उलाइका कल अनआम, ये लोग जानवरों की तरह हैं। बलहुम अज़ल, बलहुम अवल, जानवर से बदतर लोग हैं जो इन आज़ा का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे और आपको चाहिए अपने दिलों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर पे हम तवज्जो देते हैं, अपने बातिन पे भी तवज्जो दिया कीजिए आप। क्या हमारे दिल में सख्ती पाई जाती है कि या नहीं? चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी, उनको रखते हुए अपना जायज़ा लेने की जो है हमें ज़रूरत है और अल्लाह की आयतों को बारहा सुनने की हमें ज़रूरत है। कुरान मजीद का एहतिमाम करें दोस्तों। हम समझते हैं कुरान मजीद ये वो नुस्ख़ा कीमिया है जिसके ज़रिए हम हर मसले का हल हम जो है मालूम कर सकते हैं, अपने दिलों की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे दिलों की दुनिया बदल जाएगी कुरान मजीद की आयतों के जरिए पढ़ के देखें और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। और इसी तरह दोस्तों, दिलों का हाल बदलने के लिए, सख्ती को दूर करने के लिए एक बात आप जानते हैं जिससे मैं और आप बहुत ज्यादा मुगफ्फल हैं, वो ये है बारहा मौत को याद करना, बारहा मौत को याद करना। मर्द हजरात को इस्लाम ने तालीम दी, क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करके देखो दोस्तों। क़ब्रिस्तान की ज़ियारत एक ऐसी सुन्नत है, हमने इसे छोड़ के रख दिया जिसकी वजह से हमारे दिलों की सख्ती दूर नहीं हो पा रही है। कभी कभार ज़ियारत करके देखें, इसको आप दिनों के साथ खास ना किया कीजिए। जैसे बाज़ लोग, अल्लाह हिदायत दे, शबे बेरात के मौके पर रात में जाके बाकायदा क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। तो देखिए, दिलों की सख्ती की एक अलामत है। जानते हैं कि ये सुन्नत है, जानते हैं कि ये बिदात है, आपका दिल आमादा नहीं होता है सुन्नत को अपनाने और बिदात को छोड़ने में। आपके कानों से ये बातें टकराती हैं कि हर महीने की ये बिदात है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने पुराने गलत रसूम और रिवाज पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये दिलों की सख्ती नहीं तो और क्या है बताइए आप? अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे हम जब अल्लाह ताला हशर की अदालत में पूरी इंसानियत के सामने अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुम्हारे सामने सुन्नत आई तो तुमने क्यों ठुकरा दिया? तुम्हारे सामने वाज़ेह किया गया ये बिदअत है, ये खिलाफ शरीयत है, ये शिर्क है, ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है, तुमने उससे तौबा ना की, तुमने उससे तौबा क्यों ना की? जब अल्लाह सवाल करेंगे हम क्या जवाब देंगे दोस्तों? हम क्या जवाब देंगे हम? तो लिहाजा अपने दिलों का हाल बदलिए। जब कहा जाता है कि ये सुन्नत है और ये बिदअत है, सुन्नत को अपनाइए और अल्लाह की खातिर बिदअत से तौबा कीजिए। दोस्तों, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत देंगे, अल्लाह आपको खुश रखेंगे, अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमाएंगे। गुनाहों से तौबा कीजिए, हर मसले का हल यही है, दिलों का हाल खुद ब खुद बदल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा हाल ऐसा हो चुका है कि तुर्किया में ज़लज़ला का जो वाक़या पेश आया, मुख्तलिफ मकामात पर, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। कोई आसमानी आफत में मुब्तला किए जा रहे हैं, कोई ज़मीनी आफत में मुब्तला किए जा रहे हैं, कोई वबाई अमराज में मुब्तला किए जा रहे हैं। अल्लाह सबको अज़ाबात से महफूज रखे, अल्लाह सबको अज़ाबात से महफूज रखे। अल्लाह अपने अज़ाबात के ज़रिए हमारे दिलों की इस्लाह अल्लाह चाहते हैं। दोस्तों,
کہاں ہمارے دل بدلے، کہاں ہمارے دل بدلے. ہم نے اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر تو ضرور کیا، افسوس کا اظہار تو ضرور کیا، لیکن اپنے دلوں کا حال ہم نے نہیں بدلا دوستو. وہی سختی جو پہلے تھی آج بھی وہی سختی پائی جاتی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. پہلے نماز فجر سے مغفل تھے، ترکیہ میں زلزلہ پیش آیا، آپ کے دل دہل جانا چاہیے. ہمارے دلوں میں کپ کپی تاری ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوئی. پہلے جو ہماری بیماری تھی، گناہوں کی جو عادت تھی، آج بھی وہی عادت ہے. وہی خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے دوستو اللہ کے پاس؟ اللہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں پرامن ماحول عطا کیا ہے. اس پرامن ماحول کو اللہ باقی رکھے، اس پرامن ماحول کو اللہ باقی رکھے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس پرامن ماحول کو غنیمت جان کر اپنے دلوں کا حال بدلیے دوستو. کہیں پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس سے اپنے دلوں کی بہتری اور اصلاح پر توجہ دیجیے، ضرور انشاءاللہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا. اور اللہ کا کرم ہے ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دلوں کی اصلاح اور دلوں کی سختی کو دور کرنے کا سب سے بہترین موسم جو موسم خیرات ہے، جو موسم نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو رمضان کا موسم ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ موقع دے رہا ہے، اس کو غنیمت جانیے. اور یہ رمضان انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. یہ رمضان میرے اور آپ کے حق میں ایک نقطۃ التحول، ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. پہلے ہم بے نمازی تھے، اب ہم نمازی بن جائیں گے. قرآن سے ہمارا رشتہ نہ تھا، اب ہم قرآن سے لگاؤ اور تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں گے. موسم خیرات ہے اور تلاوت کا یہ موسم ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اپنے حال پر ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں پائی جانے والی سختی کو دور کرتے ہوئے دلوں میں اے پروردگار تو نرمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نفاق سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نفاق سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ریاکاری سے محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن، ان تمام بیماریوں سے اے اللہ تو ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ظاہر بھی تو ہمارا اپنا ظاہر بھی تو بہتر بنا دے، ہمارا اپنا باطن بھی تو بہتر بنا دے. اے اللہ دلوں کی اصلاح پر توجہ دینے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرما. دلوں کی اصلاح کے ذریعے ہم معاشرے میں اصلاح لے آ سکیں، ایسی توفیق اور ایسی ہمت اے اللہ تو ہم سب میں عطا فرما. امت مسلمہ جہاں کہیں پریشان حال ہے اے اللہ تو اس کا حامی اور ناصر بن جا. اے اللہ انسانیت جہاں کہیں کراہ رہی ہے اے اللہ تو اپنی نصرت اور اپنی تائید وہاں پر شامل فرما. اے پروردگار جہاں پر مظلوم پائے جاتے ہیں ان مظلوموں کی تو مدد فرما. جہاں بیوہ پائے جاتے ہیں اے اللہ ان بیواؤں کا تو سہارا بن جا. اے پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مجبوری کو اے اللہ تو دور فرما، پرامن زندگی نصیب فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ صحت و عافیت سے تو مالا مال فرما. اے اللہ ہم میں سے جو کاروبار، تجارت اور زندگی کے دیگر مسائل کو لے کر پریشان ہے اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما. زندگی میں برکتیں نازل فرما، گھروں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تو تقوی اور للہیت پیدا فرما، تیرا حقیقی ڈر اے اللہ تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. جب تک اے اللہ تو ہمیں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، تیرے اسلام پر باقی رکھ، ایمان والی، سکون والی، نعمتوں والی، صحت والی، للہیت والی اے اللہ زندگی تو نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.